طرح آپ نے اپنی والدہ سے محبت کا اظہار فرمایا۔ حاضرین عزیز وقار، یہ جو ماں کے ساتھ آپ کا تعلق تھا یہ امت کو سبق دینے کے لیے تھا، امت کو پیغام دینے کے لیے تھا کہ بیٹا چاہے اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو مگر ماں باپ کی محبت اس کے دل کے اندر بھی ایک جو فطری جذبہ ہے اس کا اظہار ہمیشہ اولاد سے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹا بھلے اپنے زمانے کا ولی بن جائے مگر اپنے ماں باپ کا درجہ اس کے لیے سب سے بڑھ کر ہی ہوا کرتا ہے اور سب سے اونچا ہی ہوا کرتا ہے۔ حاضرین عزیز وقار، کس قدر بدبختی کی بات ہے، آپ میں سے بے شمار لوگوں نے، کئی لوگوں نے وہاں زیارت کی ہوگی۔ 2018 میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ جب ہم وہاں جانا ابوا پہ ہم نے جا کے رکے، گاڑی لے کر گئے وہاں پر، اور جب قبر انور کی تلاش کر رہے تھے، میرے ساتھ کوئی جاننے والا بندہ نہیں تھا، ایک ٹیکسی کا ڈرائیور تھا، تلاش کر رہا تھے ہم لوگ، تو وہ جو ایک خاص طبقہ ہے وہاں پہ متوع جو کہلاتا ہے، وہ ہم پہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ یہ کدھر جانا چاہ رہے ہیں، اور آ کے پوچھا۔ ہم سادہ لوگ تھے، ہم نے بتایا کہ آقا کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی ہم زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے جو الفاظ کہے بخدا وہ زبان کہنا گوارا نہیں کر سکتی ہے، یہ زبان کہنا گوارا نہیں کر سکتی ہے۔ اور بدقسمتی سے ایک ایسا طبقہ بھی گزرا، بدبختی کی اس انتہا پر چلا گیا جنہوں نے معاذ اللہ آقا کریم کے والدین کے ایمان پر بحث کرنا شروع کر دی۔ انہیں یہ قرآن یاد نہ آیا، انہیں اللہ کا یہ کلام یاد نہ آیا کہ رب کائنات نے فرمایا ہے ہم اس وقت تک کسی قوم سے مواخذہ نہیں کرتے جب تک رسول نہ بھیج دے ان کے اندر۔ آپ کا زمانہ زمانہ فطرت کا زمانہ تھا، اس وقت کوئی پیغمبر روئے زمین پر نہیں تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ دین فطرت اور دین حنیف، دین ابراہیمی کی جو روایت چلی آ رہی تھی اور اس زمانے تک جو بچا کھچا علم تھا اس کے مطابق آپ کے والدین زندگی گزار رہے تھے اور آپ کا خاندان زندگی گزار رہا تھا۔ دوستان کرام، یہ قدر میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ میں عوام سے، علماء تو جانتے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید میں جب ان کا ذکر آیا تو اب کے ساتھ کہا آزر، اب باپ، اب کا ایک معنی باپ ہوتا ہے، مگر والد ایک الگ لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے وہ باپ جس نے جنم دیا ہو۔ اب عربی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے جو بعض اوقات جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ تایا ابو ہیں، یہ ہمارے تایا ابو ہیں، یعنی ہیں وہ چچا مگر پالنے میں، شفقت میں ابو کی طرح ہیں وہ۔ تو قرآن مجید میں آزر کے لیے لفظ اب آیا، مفسرین کو اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے کہا اور اس بات کی وضاحت کی کہ یہاں پہ لفظ اب والد کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ایک باپ، وہ جو پرورش کرنے والا، ایک تایا کی طرح کی ایک شفقت والا ہوتا ہے، اس اعتبار سے قرآن نے اب کہا۔ اور یہ دلیل، یہ کیوں کہا ہم نے ایسا؟ جب قرآن ان کو اب کہہ رہا تھا تو ہمارے مفسرین نے، ہمارے علماء نے یہ بحث کیوں چھیڑی کہ نہیں وہ چچا تھے، حقیقی والد نہیں تھے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ وہ شرک کرنے والے تھے، وہ بت بنانے والے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، بت گری کرنے والے تھے۔ چونکہ وہ بت بنانے والے تھے اس لیے قرآن نے بھلے اب کہا، ہم نے روایات اور دلائل سے اس بات کو ثابت کیا کہ اب اپنی جگہ پر وہ چچا کی جگہ پر آیا ہے مگر والد کے نام پر نہیں آیا، اس لیے کہ اگر حضرت ابراہیم کے والد قرآن سے ثابت ہو جائے کہ بتوں کے پجاری تھے اور بت کے پوجنے والے تھے تو میرے مصطفیٰ کے سلسلہ نسب کے اندر ایک وہ شخص آ جائے گا جس کا توحید سے تعلق نہیں ہوگا، جس کا ایمان سے تعلق نہیں ہوگا۔ یہ گوارا نہیں کیا امت مسلمہ نے، یہ برداشت نہیں کیا امت مسلمہ نے، اور لفظ قرآن کا جو معنی تھا اس کے بارے میں وضاحت کی، اس کی تعویل کی، اور یہاں یہ بتایا کہ رب کائنات نے اب کہا ہے، والد نہیں کہا۔ جہاں لفظ والد آیا، چونکہ جو مشرک ہوتا ہے اس کی تو بخشش کی دعا ہی نہیں ہو سکتی ہے، مشرک کی بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی، مگر ہم دعا پڑھتے ہیں کس کے لیے نماز میں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اگر ان کے والد معاذ اللہ ایمان والوں میں سے نہ ہوتے تو بخشش کی دعا ابراہیم علیہ السلام کبھی نہ کرتے ان کے لیے، اور یہ ہماری نماز کا حصہ نہ ہوتے۔
میں نقطہ آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان کی شان کا عالم کیا ہوگا. ہم تو آپ کی نسل میں، آپ کے جد میں اوپر کوئی 40ویں پشت میں بھی کسی کو معاذ اللہ کافر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. 40ویں پشت کے اوپر بھی ہم کسی کے ایمان کے اوپر شک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میرے آقا نامدار نے 2 باتوں کا اعلان خود فرمایا. 2 باتوں کا اعلان فرمایا. پہلا فرمایا کہ حضرت آدم و حوا سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک میں نکاح کے رشتے سے میرا نور منتقل ہوتا آیا ہے. میرے رشتہ، میرے اس نسب کے اندر کوئی معاذ اللہ بد کرداری کرنے والا نہ تھا. ایک آقا نے اس کی ضمانت دی ہے. اور دوسرا فرمایا کہ رب کائنات نے، جس کی طرف میں نے آیت میں اشارہ کیا، وہ جو سورہ شعراء کی آیت ہے جس میں اللہ پاک میں الذی یراک حین تقوم، وہ خدا آپ کو دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں. وتقلبک فی الساجدین، اور اس کی جو امام رازی نے اس کا جو ترجمہ اور تشریح کی اور دیگر ائمہ نے اس کی جو وضاحت کی، کہتے ہیں کہ وہ جو توحید والے، ایمان والے آباؤ اجداد کی پشتوں میں آپ کا نور منتقل ہوتا آ رہا تھا. اے میرے مصطفیٰ، خدا تب بھی آپ کو دیکھ رہا تھا. آپ کا خدا تب بھی آپ کے نور کو دیکھ رہا تھا جب وہ ایمان والوں کی پشتوں سے ایمان والوں میں منتقل ہوتا چلا ہوا آ رہا تھا. تو آپ کے والدین ماجدین اور آپ کے سلسلہ نسب حضرت آدم تک سب کا با کردار ہونا اور سب کا مومن و موحد ہونا، یہ تقاضا ایمان ہے، اس کو قبول کرنا. اور آقا نے ایسا نہیں اعلان فرمایا کہ رب کائنات نے جب بھی کائنات کو اور طبقات انسانی کو 2 گروہوں میں بانٹا، اللہ نے میرے نور کو سب سے بہتر گروہ کے اندر رکھا ہے. حدیث صحیح ہے، حدیث معتبر ہے کہ اللہ نے جب بھی بندوں کے 2 گروہ بنائے، ان میں سب سے اعلیٰ جو گروہ تھا میرے نور کو اس گروہ کے اندر رکھا. رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو باقی تمام کائنات پر منتخب کیا تو اللہ نے میرے نور کو ان کے اندر رکھا. پھر قبائل کی باری آئی تو قریش کو سب سے اونچا کیا، خدا نے میرے نور کو قریش میں رکھا. جب قریش میں خاندانوں کی باری آئی، بنو ہاشم سب سے اعلیٰ تھا، خدا نے میرے نور کو بنو ہاشم میں رکھا ہے اور کہا میں اپنے گھر کے اعتبار سے، اپنے نسب کے اعتبار سے کائنات میں سب سے اعلیٰ بنا کے بھیجا گیا.